اسلام میں یتیموں کے حقوق کو قرآن اور حدیث میں زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں یتیموں کی حفاظت اور ان کے ساتھ انصافی سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے ان کی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ میں یتیموں کے ساتھ مہربانی اور انصاف کا ذکر ہے۔ سورہ الماعون میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو یتیموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہوں وہ اپنے آپ کو یتیموں کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھیں۔ ہاں، اگر خود محتاج ہوں تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھائیں۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اس گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی یتیموں کی دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے، اور انہوں نے یتیموں کی حمایت اور محبت کو زور دینے کا تاکید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں کسی یتیم کی عزت ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ سورہ البقرہ ورس 220 میں ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو وہ دل کی شکایت کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل سخت ہو گیا ہے، نرم ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یتیم بچوں کے لیے بڑی ہمدردی اور شفقت ظاہر کی تھی۔ ایک مشہور واقعے میں ایک لاپرواہ عورت اور اس کے بچے راحت کے لیے آئے اور مدد چاہی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنا کھانا 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ عورت کو دیا اور دوسرا حصہ خود رکھا۔ واپس گھر لوٹتے وقت حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہی کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ پورا کھانا عورت کو کیوں نہیں دیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتے تھا کہ کوئی بچہ بھوکا سوئے۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی یتیم اور محتاج بچوں کے لیے ان کی گہری ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے اور معاشرتی کمزوروں کی مدد کرنے کی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یتیموں کے دلوں میں محبت بونا ہے، چاہے وہ جسمانی والدین کے بغیر ہوں لیکن روحانی والدین کے ساتھ ہوں۔